محترم سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما قابل صد احترام علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، کل میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی صداقت اور سچائی کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج ایک مختصر اور نیا موضوع لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں اور کچھ باتوں کا حوالہ دے کر کچھ باتوں کا مطالبہ کرنے آیا ہوں۔ میرا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی لاج رکھ لو۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کی تلاوت کی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا احسان جتلاتے ہوئے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگو، اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، اے ایمان والو، نبی پر ایمان رکھنے والو، قرآن پر ایمان رکھنے والو، تمہارے پاس تمہیں میں سے سب سے افضل ایک رسول آ چکا ہے، ایک پیغمبر آ چکا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اسے گراں گزرتا ہے، اسے تکلیف پہنچتی ہے جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، جب تمہیں دنیا کا عذاب یا آخرت کا عذاب چپیٹے میں لیتا ہے تو اس کو برا لگتا ہے۔ حریص علیکم، وہ بڑا حریص ہے، بڑا لالچی ہے اس بات کا کہ تم نیکیاں کرو، کہ تم اچھے سے رہو، کہ تم جنت والے بنو۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں کے ساتھ بڑا شفیق اور بڑا رحیم ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ رب العالمین بتلا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص ہیں کہ تمہاری نیکیوں کے لیے، تمہیں عذاب سے بچانے کے لیے اور جنت کا راستہ دکھانے کے لیے، اور حقیقت میں یہ صفت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ آئیے ایک حدیث پاک سن لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2284، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما مثلی ومثل امتی کمثل رجل استوقد نارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور میری امت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص آگ جلاتا ہے، کوئی شخص کوئی چیز روشن کرتا ہے، آگ جلنے لگی، آگ کی لو اٹھنے لگی، آس پاس کے کیڑے مکوڑے، آس پاس کے چھوٹے چھوٹے پروانے، فجعلت الدواب والفروش یقعن فیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آگ کی لپٹ کو دیکھ کر آس پاس کے وہ پروانے اس آگ میں کودنے لگتے ہیں اور اس آگ میں کود کر اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، آگ میں جا کر جل کے بھسم ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور میری امت کی مثال ایسی ہی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهِ، میں اپنی امت کے لوگوں کو ان کا یہ بیچ کا حصہ، ان کی یہ پیٹھ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ وہ جہنم میں نہ جائیں، لیکن میری امت کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں، اللہ کے نبی کی محنت پہ پانی پھیرنے کو تیار ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں تمہارے بیچ کے حصے کو پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم اسی میں کود رہے ہو۔ اللہ کے نبی کی مثال شیخ عبد الرحمن فیضی صاحب، شیخ الحدیث صاحب ہے۔ حجز کس کو بولتے ہیں؟ آج حجز کا ترجمہ اگر میں کروں بیلٹ، جو ہمارے بیچ کے بدن میں باندھا جاتا ہے، حاجز کی جمع حجز، یہ بیلٹ، اس بیلٹ کو
جو بدن کے بیچوں بیچ حصے میں باندھا جاتا ہے یہ بڑا پاورفل ہوتا ہے. اگر کسی کو آپ اٹھانا چاہتے ہو تو بیچ کے اسی حصے کو پکڑ کے آپ اس آدمی کو اٹھا سکتے ہو اور اٹھا کر ادھر سے ادھر پھینک سکتے ہو. یعنی اس آدمی کے اوپر پورا کنٹرول پانے کے لیے آپ اس کے بیچ کے حصے کو اگر پکڑ لو تو مضبوطی سے پکڑ کے آپ اٹھا کے ادھر سے ادھر کر سکتے ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی, انا آخذ بحجزکم, میں تمہارے بیچ کے اسی حصے سے تمہیں پکڑتا ہوں اور کھینچ کر تمہیں جہنم سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وانتم تقحمون فی, لیکن حالت تمہاری یہ ہے مسلمانوں کہ تم اسی جہنم میں جانا چاہتے ہو جس سے میرے نبی بچانا چاہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال دیکھیں. اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کے لیے کیا 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 ہے. آپ نے کیا تڑپ, اللہ کے نبی کی کیا تڑپ تھی کہ میری امت ہدایت پا جائے, میری امت صحیح راستے پہ آ جائے. صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 202 اٹھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی اور نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی یہ تلاوت فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی اپنی زبان سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کر رہے ہیں, ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک انت الغفور الرحیم. فرمایا اللہ کے نبی نے, اے اللہ رب العالمین, حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے اللہ رب العالمین, مجھے تو نے جو زندگی عطا فرمائی میں نے اس زندگی کو تیری دعوت میں لگایا. اے اللہ بتوں کی عبادت سے لوگوں کو روکا, لیکن اے اللہ رب العالمین میں نے لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روکا تو صحیح, لیکن ان بتوں نے کئی لوگوں کو گمراہ کر ڈالا. ربی انہن اضللن کثیر من الناس, بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا. فمن تبعنی فانہ منی, تو ان لوگوں میں سے, اس دنیا کے انسانوں میں سے جو میری اتباع کرے وہ میرے میں سے ہے, وہ میرا آدمی ہے. ومن عصانی فانک انت الغفور الرحیم. اے اللہ, اور جو انسان میری نافرمانی کرے, نبیوں کی بات نہ مانے, اے اللہ تو قادر ہے کہ عذاب دینا چاہے تو دے لے, اور اگر تو بخشنا چاہے تو معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے. پیارے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو پڑھنے لگے اور کہنے لگے, ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. پیارے نبی فرما رہے ہیں اے اللہ رب العالمین, حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہیں اے اللہ رب العالمین, اے الہ العالمین, یہ میری امت کے لوگ ہیں جن کو میں نے تیری عبادت کی طرف بلایا. اے اللہ اگر یہ میری امت پلٹ کر میری ہی عبادت کرنے لگی اور تجھے چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنانے لگی, اے اللہ تیرے نبی کی یہ نافرمانی کرنے لگے, تیری نافرمانی کرنے لگے, اے پروردگار عالم غلطی انہوں نے کی ہے, اے اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تو دے دے. ان تعذبهم فانهم عبادك, تو قادر ہے, تو طاقت رکھنے والا ہے, یہ تو تیرے ہی بندے ہیں, تو اگر چاہے تو عذاب دے دے اور اگر چاہے تو معاف کر دے, تجھے حق ہے, تجھے اختیار ہے. پیارے نبی جب یہ آیت پڑھتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھتے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, پیارے نبی نے فرفع یدی, اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور کہنے لگے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی, اور یہی کہہ کر پیارے نبی اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے چلے گئے, روتے چلے گئے. مسند احمد کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی رات میں یہ قرآن کی آیت پڑھنا شروع کرتے ہیں اور برابر پڑھتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں, امت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, ہمارے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں, اللہ سے دعا کر کے مانگ رہے ہیں اللہم امتی اللہم امتی ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. اللہ یہ بندے اگر گناہ کر رہے ہیں تو تیرے بندے ہیں, چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے دے. پیارے نبی جب یہ کہہ کر رونے لگے اور اللہ سے مانگنے لگے,
اے اللہ مجھے میری امت کے حوالے سے مطمئن کر دے۔ اللہم امتی، اللہم امتی کہہ کر آپ پکارنے لگے۔ رب العالمین عرش کے اوپر بیٹھا ہوا میرے نبی کو دیکھ رہا تھا۔ جبرائیل کو آرڈر کرتا اللہ تعالیٰ، اے جبرائیل اذهب الی محمد، جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس، جاؤ میرے پیغمبر کے پاس، فسلہ ما یبکی، جاؤ محمد سے پوچھ کے آؤ، محمد سے معلوم کر کے آؤ کس چیز نے اسے رلایا ہے، کیوں میرے محبوب کی آنکھوں سے آج آنسو بہ رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ عَالَمْ، اللہ تو بخوب جانتا ہے، اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ محمد کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں، لیکن اے جبرائیل جاؤ آسمانوں سے زمین کی سیر کرو، زمین پر اتر کر میرے محبوب کے پاس جاؤ اور جا کے پوچھو تو صحیح کہ محمد الرسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھنے لگتے ہیں، ما یبکیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں۔ میرے نبی کی طلب دیکھی، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، جبرائیل اتر گئے، اللہ نے بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے دل میں اتنی پریشانی، اتنا غم، اتنا علم کیوں آ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کہہ دی، میں اپنی امتیوں کے لیے رو رہا ہوں، میں ان نوجوانوں کے لیے رو رہا ہوں، میں ان بچوں کے لیے رو رہا ہوں، میں ان عورتوں کے لیے رو رہا ہوں جو عورتیں میرے نبی کا کلمہ پڑھتی ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے رو رہا ہوں کہ اے اللہ تو ان کے حوالے سے مجھے مطمئن کر دے، انہیں معاف کر دے۔ جبرائیل گئے، آسمان پر دوبارہ پہنچے، رب العالمین کو خبر دی، جبکہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسمان سے جبرائیل کو نیچے اتار رہا ہے اور پھر جبرائیل نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، اس لیے تاکہ دنیا کو اللہ یہ بتا دے یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے محمد الرسول اللہ جس کے لیے اللہ آسمان سے جبرائیل کو زمین پہ اتار رہا ہے۔ جبرائیل آئے، پوچھا حال چال خیریت پوچھ کے آسمان پہ گئے، رب العالمین سے کہا اے اللہ رب العالمین آپ کے پیغمبر آپ کے محبوب کی تمنا یہ ہے کہ اس کا امتی معاف کر دیا جائے، اس کا امتی بخش دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل پھر سے واپس زمین پر جاؤ، اذهب الى محمد، جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس سے یہ کہہ دو اے نبی اللہ، اے اللہ کے پیغمبر میں ضرور آپ کو خوش کر دوں گا، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، اے جبرائیل جاؤ میرے نبی پیغمبر سے کہہ دو کہ ضرور اللہ رب العالمین آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے خوش کر دے گا، آپ کو ناراض نہیں کرے گا، آپ کو تکلیف نہیں دے گا، آپ کی امتیوں میں سے اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کو جنت میں ڈال دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب اتنا آپ کو دے گا، اتنا آپ کو دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ میرے نبی رات کو اٹھ کے دعا کرتے ہیں اور روتے ہیں، آنکھ سے آنسو بہاتے ہیں۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی رات میں اٹھ کے دعا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اتنی دیر تک نماز پڑھتے، اتنی دیر تک اپنی امتیوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، اتنی دیر تک قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کہ آپ کے پیروں میں سوزن آ جایا کرتا تھا، آپ کی ایڑیاں پھٹ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ کہنے پہ مجبور ہو جاتی، او میرے سرتاج، او میرے محبوب، او محمد الرسول اللہ، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ تو معاف کر دیے ہیں، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہنے لگے او عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ میرے نبی کی طلب تھی ہمارے اور آپ کے لیے۔ میرے بھائیو آج بڑی بے باکی سے نبی کی نافرمانی کی جا رہی ہے، نبی کی حدیث کان سے سنا، قرآن کی آیت کان سے سنا، قرآن کہتا ہے سود نہ کھاؤ، مسلمان کھائے گا، قرآن کہتا ہے زنا نہ کرو، مسلمان کرے گا، میرے نبی کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، مسلمان بول رہا ہے، میرے نبی کہتے ہیں نشہ کی چیزیں استعمال نہ کرو، مسلمان کر
رہا ہے، مسلمان وہ ساری چیزیں کر رہا ہے جو نبی منع کر کے گئے ہیں، جبکہ ہمارے لیے قرآن فارمولہ دیتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لیا کرو اور جس سے روکے اس سے باز آ جایا کرو۔ میرے دوستو اور مسلمانوں، نبی کا کلمہ اگر آپ پڑھتے ہو، نبی سے محبت ہے، نبی سے ایموشن آپ کا جڑا ہوا ہے اور قیامت کے دن نبی کی سفارش چاہتے ہو تو میرے نبی کی محنتوں کی لاج رکھ لو، میرے نبی کے محنتوں کی لاج رکھ لو اور نبی کی حدیث سنو تو کم سے کم اس کا احترام کر لو، وہیں پر رک جاؤ۔ آج ہمارا سماج یہ ہے کہ کوئی کھینی کھا رہا ہو، تمباکو کھا رہا ہو، سگریٹ پی رہا ہو، مولوی صاحب کہتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں کلو مسکرین حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، سگریٹ کی شکل میں ہو، تمباکو کی شکل میں ہو یا شراب کی شکل میں ہو۔ یہ بیچارہ، یہ نوجوان، یہ ہمارا مسلمان بھائی جو ایک طرف کہتا بھی ہے نبی کے لیے جان دے دیں گے، نبی سے محبت ہے، ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنا دعویٰ بھول جاتا ہے، پھر مولوی صاحب کے سامنے ہاتھ پیٹتے ہوئے کہتا ہے او جی مولانا، او جی مولوی صاحب، ٹھیک ہے نہیں کھائیں گے، اچھا مولانا بتائیے وہ فلاں عالم تو پیستے ہوئے، آپ حرکت تو دیکھو، تمباکو بن رہی ہے، سگریٹ کے کش لیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا وہ فلاں مولانا تو کہہ رہے تھے مکروہ ہے، آپ تو کہہ رہے ہو حرام ہے، یعنی وہ کھا بھی رہا آپ کے سامنے، مولانا کے سامنے کھائے گا بھی، سگریٹ پیے گا بھی اور مولانا کو مسئلے میں الجھانے کی کوشش کر دے گا۔ مولانا پہلے یہ فائنل کرو حرام ہے کہ مکروہ ہے۔ میرے بھائیو، مکروہ بھی ہو تب بھی اسلام تو ناپسند کر رہا ہے، جس کو میرے نبی ناپسند کرے، جس کو شریعت ناپسند کرے اور جس کو میرے نبی کہتے ہیں یہ حرام ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے، آپ اس کو کھا رہے ہو، میرے نبی کی محنتوں کی لاج آپ کہاں رکھ رہے ہو؟ میرے نبی کو اللہ آسمان پہ بلا کر 5 وقت کی نماز دیتا ہے اور کہتا ہے وہی خمسون لا یبدل القول لدی، اے نبی جاؤ، اپنی امت کو 50 وقت کی نماز میں نے تمہاری امت کو دیا تھا لیکن اب 5 کر دے رہا ہوں مائنس کر کے، لیکن ثواب دوں گا 50 کا، پڑھو گے 5 دوں گا 50 کا۔ اے نبی جاؤ اپنی امت کے لوگوں کو یہ بتا دینا، میرے نبی آئے، امت پر 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی، اتنی بڑی لمبی سفر طے کرنے کے بعد آپ کو انعام ملا تو نماز کا، امت کو نماز دے دیا۔ نماز کی محنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو لانے کے لیے جو سفر کی، جو کفار مکہ کی تانوں اور ان کی گالیوں کو اور ان کی گستاخیوں کو برداشت کیا، ہم اور آپ اس کی کہاں لاج رکھ رہے ہیں؟ ہم اور آپ اس کی اہمیت کہاں دے رہے ہیں؟ ہم نمازیں کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اور ایسی ہی زندگی میں دیکھ لیجئے، ہر آدمی اپنے بارے میں اچھا جانتا ہے کہ میں کتنے گناہ کر رہا ہوں، میں کس قدم پر نبی کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ میرے نبی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ پیغمبر ایسے پیغمبر ہیں کہ اپنی امت کے لیے اتنی فکر، شیخ ایک حدیث پاک سن لیجئے میرے نبی کی فکر کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنا تڑپتے تھے کہ امت پر عذاب نہ آ جائے۔ مسلم شریف کتاب الصلاۃ المسافرین حدیث نمبر 899 حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اذا کان یوم الغیم والریح، جب بادل کا موسم ہوتا تھا، آسمان میں بدلی دکھائی دیتی، دھیرے دھیرے ہوا چلنے لگتی، یعنی آدھی جیسا موسم ہونے لگتا اور آسمان گدلا ہونے لگتا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر کے اندر جاتے، کبھی باہر آتے، اقبل و ادبر، کبھی گھر کے اندر جاتے، کبھی باہر آتے، کبھی آپ بیٹھتے، کبھی کھڑے ہوتے، آپ کو پسینے آنے لگتے، کیا چیز دیکھ کر؟ بادل دیکھ کر۔ کیا چیز دیکھ کر؟ آندھی دیکھ کر۔ آج آندھیاں دیکھ کر لوگ کپڑے اتار کے میدان میں بھاگتے، چلو ابھی بارش ہوگی نہائیں گے، چلو ابھی مستیاں کریں گے، لیکن امت کا لیڈر ہے میرے نبی، امت کی تڑپ آپ کے کلیجے میں بھری پڑی ہے، آپ بادلوں کے پیچھے کے عذاب کو بھی سمجھ رہے ہیں، آپ آندھیوں سے مٹنے والی قوموں کو بھی جان رہے ہیں۔ ساری ہسٹری جس کو پتا ہوتی ہے وہ خوشی کے لمحوں میں پاگل نہیں ہوتا ہے، اس کو اپنے پریوار کی، اپنے امتیوں کی فکر ہوتی ہے۔
حضرت عائشہ کہتی ہیں جب میں نے منظر دیکھا کہ میرا پیغمبر، میرا شوہر، میرا تاجدار، ابھی تو بارش ہوئی بھی نہیں، ابھی تو سیلاب آیا بھی نہیں، ابھی تو آندھی اپنے جنون پر آئی بھی نہیں، جوش کے انداز میں آندھی طوفان کی طرح آیا بھی نہیں، میرے نبی کے پسینے چھوٹنے لگے، گھر کے اندر آنے اور جانے لگے۔ حضرت عائشہ کو برداشت نہ ہوا، پوچھ بیٹھی، کہتی ہیں فسألتہ، اے اللہ کے نبی آپ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی آپ کو ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ جب تھوڑی سی بدلی دکھتی ہے، بارش ہونے کو ہوتی ہے، تھوڑی سی ہوا چلتی ہے، آپ گھر کے اندر آنا جانا شروع کر دیتے ہو، آپ کے اندر جسم پر پریشانی، آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی کا جواب سن لو، نوجوانوں کلیجے میں دل کے کسی کونے میں لے جا کر بٹھا دو، اور جب کبھی گناہ کرنے کا ارادہ ہو، دل میں شیطان آپ کا نفس امارہ آپ کو ابھارے کہ آپ یہ گناہ کرو، میرے نبی کی اس طلب کو یاد کر لینا، میرے نبی کی اس جملے کو یاد کر لینا۔ آپ نے فرمایا او کیا نبی ہے، ہائے ہائے اللہ اکبر، کیا پیغمبر ہے، کیسی محبت اپنی امت سے کر رہا ہے، کتنی فکر اپنی امت سے ہے۔ فرماتے اللہ کے نبی عائشہ میں اپنے گھر میں ہوں، تو میری بیوی ہے، جوان بیوی کے ساتھ شوہر رہ رہا ہے، لیکن امت کی فکر کیا ہے جانتے ہو؟ فرماتے ہیں انی خشیت ان یکون عذابا سلط علی امتی، عائشہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ ان بادلوں کے پیچھے کہیں اللہ